آپ دونوں حضرات کا بہت شکریہ ہماری ٹرانسمیشن میں ہمیں وقت دینے کے لیے۔ سب سے پہلے خالد قدومی صاحب، آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ اسرائیل نے پہلے غزہ کو کھنڈر میں تبدیل کیا، اب لبنان کو تباہ کرنے پر تل گیا ہے۔ صہیونی ریاست کا جنگی جنون آخر کب کم ہوگا؟ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ابھی حسن نصر اللہ صاحب کی شہادت ہوئی ہے، دنیا کو یہ شہادت کیا ایک بڑی جنگ کی جانب دھکیل رہی ہے؟ رحم اللہ الشہداء وعظم اللہ اجورنا واجورکم۔ دیکھیں بیسیکلی ابھی جو مین ماسٹر ہے جو واشنگٹن میں بیٹھے ہوئے ہے، وہ پورے خطہ کو ری انجینئر کرنا کا کوشش کر رہے ہیں۔ اب وہ پلان کرتے ہیں ٹیکنالوجی کے ساتھ اور کریمنل ایٹیٹیوڈ کے ساتھ اور ہیجمونک کے ساتھ اسرائیل ایز اے فرنٹ لائن کو استعمال کر کے سوء استفادہ کر کے یہ خطہ کو یہ پلان کو بنانا کا کوشش کر رہے ہیں۔ ساتھ ساتھ ہے کہ یورپ اور عرب اور مسلمانوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، سٹیٹمنٹ کچھ اور ہے اور کرنا کچھ اور ہے۔ کل پرسوں ہم نے سنا ہے کہ جی وہ لبنان میں جنگ روکنا کا کوشش کر رہے ہیں امریکہ کی طرف سے، لیکن سیکیورٹی کاؤنسل میں ہم نے دیکھا کیسا کہ فرینچ اور برٹش پروپوزل کو فیل کرنا میں کامیاب ہوا، اور یہ کہنا لگے اسرائیل کا ایک رائٹ بنتا ہے کہ جی اپنے امن کو محفوظ کرنا ہے شمالی علاقہ میں، لذا کہ انہوں نے پورے کے جو ڈکری صادر ہونے والا ہے کہ جنگ کو روکنے کا، اس کو چوپٹ کر دیا۔ ایک طرف کا ان کے پلان کچھ اور ہیں اور دوسرا طرف سے ہمیں دھوکہ دے رہے ہیں، یورپین کو دھوکہ دے رہے ہیں، دنیا کو دھوکہ دے رہے ہیں اور اسرائیل کو ایبسولوٹ سپورٹ کر رہے ہیں۔ غزہ میں ابھی 1 سال ہونے والے 50,000 شہید ہو گئے، اور ابھی تک اقوام متحدہ کے اندر کوئی ایسا قرارداد نہیں نظر آ رہا آفیشلی طور پہ جو نتنیاہو کے اوپر صحیح طرح پریشر۔ آپ کی بات بالکل صحیح ہے خالد قدومی صاحب کہ طوفان الاقصی کو تو اب 1 سال مکمل ہونے والا ہے۔ آپ جس طرح فرما رہے ہیں کہ 50,000 افراد شہادت کا منصب انہوں نے پا لیا ہے، اسماعیل ہانیہ صاحب شہید ہو گئے ہیں، لیکن اسرائیل تو ویسٹ کا بلو آئیڈ ہے۔ بین الاقوامی طور پر تو اسرائیل کے جو نتن یاہو ہے اس کو دہشت گرد بھی قرار دیا گیا، لیکن اقوام متحدہ کا تو یہ کردار رہا ہے سر کہ ان کو تو یو این اسمبلی کے اجلاس میں پوڈیم دے دیا گیا انہیں۔ جی بالکل، یہی کہ جو ہم 75 سال سے یہی کہہ رہے ہیں کہ جی اگر ہم نے کچھ کرنا اپنے بلبوتے پہ کرنا چاہیے، عرب اور مسلمانوں کے درمیان میں یونٹی ہونا چاہیے تاکہ کوئی پروگرام عزت کے لیے اور سوورنٹی کے لیے بن جائے، جو ابھی تک نظر میں نہیں آ رہا۔ یعنی لبنان جیسا، یعنی معذرت کے ساتھ ہے، ایک سوورن سٹیٹ ہے، ممبر سٹیٹ ہے عرب لیگ کے اندر، اور مطلب یونائٹڈ نیشن کے اندر عرب لیگوں نے کیا کیا کہ اس وائلیشن کے ساتھ ہے۔ یعنی ابھی ایک حزب اللہ جو ہے نا، وہ کوئی ایسے ان نون پولیٹیکل پارٹی نہیں ہے۔ حزب اللہ پارٹ اینڈ پارسل کے لیبنیز گورنمنٹ کے اندر ہے، ان کے نمائندے بھی ہیں، مجلس پارلیمنٹ کے اندر ہے، منسٹرز ہے گورنمنٹ کے اندر ہے۔ اس کے باوجود عرب لیگ کی طرف سے خاموشی ہے، بالکل خاموشی ہے۔ لذا کہ ابھی فی الحال کے ہمیں دیکھا ہے، اسی لیے ہم نے طوفان لے کر آیا میرے بھائی، طوفان کو اسی لیے کر آیا بیکاز وی ہیو ایگزاسٹڈ آل ڈپلومیٹک ریزولوشنز کا۔ اب فرسٹریشن ہے کہ کوئی پولیٹیکل اپروچ ہمارا رائٹ میں نہیں بنتا، بلکہ الٹا ایک ہفتہ طوفان سے پہلے نتنیاہو پلان کر رہا ممبئی سے لے کر یورپ تک ہے کہ جی ایک روڈ بن جائے جس کے عرب کے ذریعے سے کہ امارات، سعودی عربیہ اور اسرائیل کے تھرو سے یورپ تک یہ تجارت ہو جائے گا۔ پھر انہوں نے نقشہ دکھایا جس میں کہ بگر گریٹر اسرائیل ہے، جس کا نائل سے لے کر یوفرت تک۔ اور یہ ہم جب باتیں کرتے تھے وہ کہتا کہ یار یہ ایموشنل باتیں کرتے، یہ فیکٹس ہے۔ ہم نے تو اس چیز کو سمجھ کر آگے قدم اٹھایا ہے، اور ابھی الحمدللہ غزہ ہو، لبنان ہو یا دیگر ریزسٹنس تھی اسکول آف تھاٹس، وہ میدان میں ثابت ہے، عوام ہمارا ساتھ ہے اور اچیومنٹ ہو رہا ہے۔ اگرچہ کہ آپ نے دیکھا لیڈروں کی شہادت ہوتی ہے، لیکن یہ مغربی سیولائزیشن وہم میں ہے کہ
ہمارا ریزسٹنس میں کوئی کمی ہو جائے یا ہمارا راستہ تبدیل ہو جائے. صحیح. اچھا منصور صاحب آپ کی جانب بڑھتی ہوں. جس طرح سے خالد صاحب نے بھی کچھ پریڈکشنز بھی کی ہیں, رول جو یہاں پر ہے امپورٹنٹ لیڈران کا, انہوں نے وہ بھی ہائی لائٹ کیا, اور ساتھ ساتھ اس بات کی بھی ضرورت پر زور دیا کہ جو عرب ممالک ہیں ان کا کردار کتنا بڑا اہم رہا ہے ابھی تک 7 اکتوبر 2023 سے لے کر ابھی تک. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مشرق وسطیٰ کے ماہر کے طور پر, کیونکہ مشرق وسطیٰ کے بارے میں یہ بات بڑی جانی جاتی ہے کہ یہاں پر جو چینجز ہیں وہ اوور نائٹ ہوتی ہے, اب حسن نصر اللہ کی شہادت کے بعد کیا سمجھتے ہیں کہ لبنان کے پاس دیگر کیا آپشنز موجود ہیں؟ جی, لبنان جیسے ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ ایک ساورن کنٹری ہے, اور اس ساورن کنٹری کی جو ساورینٹی کو بریچ کیا ہے اسرائیل نے ایک کھلا حملہ کر کے, اور ابھی جس طریقے سے لینڈ گرشن کے حوالے سے خبریں آ رہی ہیں, اور ابھی جو آج منڈے کی صبح خاص طور پہ لبنان کے ایک سیٹلڈ علاقے بیروت کے بالکل قریب جو ہے القولا ایک ان کا ڈسٹرکٹ ہے, وہاں پہ انہوں نے اٹیک کیا ہے, جس میں انہوں نے وہاں کی جماعت اسلامی اور اس کے ساتھ ساتھ پیپلز جو پی ایل ایف ہے اس کے کچھ عہدیدار ان کو شہید کیا ہے. تو یہ جنگ جو ہے اب خود اسرائیل لبنان کے سیٹلڈ علاقوں کی طرف لے جانا چاہ رہا ہے, اور یہ بنیادی ذمہ داری ہے لبنان کی حکومت کی کہ وہ اس وقت ڈپلومیٹیکلی انگیج کرے, اور خاص طور پہ جو بھی ریلیونٹ فورم اویلیبل ہیں بالخصوص عرب لیگ کا یا اس کے بعد OIC کا بڑھ کے ان کو اس وقت جو ہے موبلائز کیا جائے, کیونکہ اس وقت اگر یہ خیال کیا جا رہا ہے کہ یہ حزب اللہ کو نیوٹرلائز کرنے کی یا ان کی جو ملٹری مائٹ ہے اس کو نیوٹرلائز کر کے شاید وہاں پہ کچھ سیاسی استحکام آ سکتا ہے لبنان کے اندر, تو میں سمجھتا ہوں یہ حزب اللہ ہی کی ایک اسٹرینتھ ہے جس کی وجہ سے اسرائیل جو لبنان کا جو جنوبی بارڈر ہے وہ محفوظ ہے. ادروائز ایک جارے اور ایک توسیع پسند عزائم کے حامل اسرائیل کا پڑوسی ہونے کے ناطے وہ ماضی میں بھی محفوظ نہیں رہا, اور آئندہ بھی اگر خدا نخواستہ وہاں پہ حزب اللہ جو ہے وہ کسی انداز سے اس کی پاور نیوٹرلائز ہوتی ہے تو وہ محفوظ نہیں رہ سکے گا. اور آپ دیکھیں کو انتہائی جسے کہنا چاہیے معاشی مسائل کا سامنا ہے, وہاں پہ جو افراط زر, بے روزگاری, اور سب سے بڑھ کے لبنان جو ہے اس حوالے سے جانا جاتا تھا کہ وہ دنیا بھر سے خاص طور پہ فلسطین کے اندر سے جو بے دخل ہونے والے فلسطینی مہاجرین جو ہیں بڑی تعداد میں ڈائسپورا کی شکل میں وہاں رہتے ہیں, اور ابھی ریسنٹلی لبنان جو شام کا کرائسس تھا اس کے بعد بھی بڑی تعداد میں شامی مہاجرین جو ہیں وہ بھی اس خطے کو تھوڑا محفوظ جانتے ہوئے یہاں پہ موجود تھے. اب اس جنگ کے شعلے بلند ہوتا دیکھ کر وہ تمام لوگ جو ہیں وہ واپسی کی راہ تلاش رہے ہیں, لیکن ان کے پاس واپسی کا راستہ نہیں ہے, کیونکہ اس وقت اسرائیل ابھی جو اطلاعات ہیں کہ انہوں نے شام کو ملانے والا جو برج ہے اس کو بھی بمباری کا نشانہ بنایا ہے, تو لہٰذا وہ نہتے لوگ جو اپنی زندگی کے حفاظت کے نقطہ نظر سے اس جگہ سے ہجرت کر رہے ہیں ان کو بھی ہجرت کی اجازت نہیں دی جا رہی, اور ان کو بھی محفوظ مقام پر منتقل ہونے کی اجازت نہیں دی جا رہی. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک انتہائی ایک بہت بڑا انسانی المیہ ایک تو پچھلے گزشتہ ایک برس سے اسی نوعیت کی تصویریں, اسی نوعیت کے جو حالات جو ہیں وہ غزہ کے مسلمانوں کو, غزہ کے فلسطینیوں کو درپیش ہیں, اور اس وقت بھی یہی جو خطے کے ممالک ہیں ماضی میں آپ نے دیکھا ہے کہ اس جو مصر ایک ہمسایہ ملک ہونے کے ناطے جس کے بارے میں توقع کی جا رہی تھی کہ وہ ایک بڑے بھائی کا کردار ادا کرے گا, لیکن معذرت کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ وہ برادران یوسف ہی ثابت ہوئے ہیں کہ انہوں نے اپنی جو سرحد ہے وہ 2007 سے آنورڈ خاص طور پہ رفح کراسنگ جو ہے اس کو جس انداز سے چوک رکھا, بند رکھا, اور جو نارمل وہاں جو ڈے ٹو ڈے معاملات ہیں ان کو بھی, اور اسی وجہ سے غزہ کو دنیا میں منصور صاحب بالکل قطع کلامی کی معذرت, لیکن انیشلی اگر ہم حزب اللہ کے رول کی بات کریں تو وہ بھی ایک سولیڈیرٹی میں ہی سامنے آیا تھا جب یہ ایسکلیشنز سٹارٹ ہوئی تھی, جب اسرائیل نے حملہ کیا تھا 8 اکتوبر سے, تو حزب اللہ نے بھی بطور سولیڈیرٹی کے طور پر ہی اپنے آپ کو انٹروین کیا تھا, اور جس کے بعد مشرق وسطیٰ کی بالخصوص آپ اس پہ بہتر روشنی ڈال سکتے کہ جیو اسٹریٹجک لوکیشن ایسی ہے, ماضی میں ہمیں سیریا کی وار کا بھی حوالہ ملتا ہے جہاں پر جو یہ ایسکلیشنز کانفلکٹس اگر بڑھتے ہیں تو پورے خطے کو اپنی لپیٹ میں لیتے ہیں. منصور صاحب اس میں کوئی شک نہیں تھی, ماضی میں آپ دیکھیے کہ اسی جو فلسطین کے اندر جو ہیں یہ جو خطے کے ممالک ہیں, مصر ہے, شام ہے, اردن ہے, انہوں نے اپنے طور پہ جو کوششیں کی 67 کی جنگ میں یا 73 کی جنگ میں, تو اس پوری جنگ ان تینوں ملکوں کی جو مجموعی فوج ہے
وہ 6 دن کے اندر اندر ڈھیر ہوگی. اور آپ دیکھیے کہ اس کے بعد اس کے ساتھ موازنہ کیجئے کہ ابھی 1 سال کے اندر یہ جو طوفان الاقصی آپریشن کیا گیا یہ کسی ریگولر آرمی نے نہیں کیا, یہ فلسطین کے نہتے آپ کہہ لیجئے لوگ جو ہیں انہوں نے کیا, اور انہوں نے 1 سال تک اسرائیل کا ظلم اور جو وحشت ہے اس کو برداشت کیا. جبکہ یہی ممالک جن کی ہم بات کر رہے ہیں یہ ایک کھلی جنگ کے اندر 3 دن کے اندر اندر اپنے مختلف علاقے گولان ہائٹس, صحرائے سینا اور اس کے ساتھ ساتھ جنوبی لبنان جو ہے وہ دشمن کے ہاتھ کھو چکے تھے. لیکن فلسطینیوں نے آج بھی جو غزہ کی پٹی کا 1 انچ بھی نہیں چھوڑا ہے, اور ان کے گھر فلیٹ کر دیے گئے ہیں, ہاسپٹل قبرستانوں میں تبدیل کر دیے گئے ہیں, اور انہیں بار بار اسرائیل مختلف منصوبے ان کے سامنے فلوٹ کرتا ہے. کبھی ٹرانسفر پروجیکٹ کے نام پہ اردن منتقلی کے حوالے سے لالی پاپ دکھایا جاتا ہے, کبھی انہیں مصر کے اندر صحرائے سینا کے اندر آباد کرنے کے حوالے سے باتیں کی جاتی ہیں. لیکن ان کی کمٹمنٹ اپنے اس غزہ کی سرزمین کے ساتھ ایک سیکرڈ ٹرسٹ کے ساتھ ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ یہ علاقہ مسجد اقصی کی ایکسٹینشن ہے, وہ قبلہ اول کے دفاع کی جدوجہد کر رہے ہیں. اس حوالے سے وہ کوئی بھی ایسا پروجیکٹ, کوئی بھی ایسی چیز جو ہے جس کے نتیجے میں وہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان کو فلسطینیوں کو یہاں سے ان کے دیش سے نکال سکیں, صحیح, وہ بری طرح ناکام ہوئے ہیں. اور آج بھی غرب اردن کے اندر بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسرائیل نے وہی ظلم اور بربریت, وہ مظالم جو ہیں وہ روا رکھے ہیں جو اس نے غزہ کے اندر کیے. اور وہاں پہ جس انداز سے خود یہودی آبادکاروں کو انٹرنچ کیا گیا ہے فلسطینی آبادیوں کے اندر, اور ماضی میں مختلف جو معاہدات کیے گئے, چاہے وہ اوسلو معاہدے کی صورت میں ہو, وائی ریور ایکارڈ کی صورت میں ہو, ڈیٹن ایکارڈ کی صورت میں ہو, وہ تمام کے تمام جو ہیں وہ فلسطینیوں کے دلدر جو ہیں وہ دور کرنے میں ناکام رہے ہیں. کیونکہ اسرائیل یہ ایک بڑی لمبی تاریخ ہے منصور جعفر صاحب, معاہدے ہوتے ہیں لیکن اسرائیل کی جانب سے وہ توڑ بھی دیے جاتے ہیں. خالد قدومی صاحب, اسرائیل نے مظالم کی نئی تاریخ رقم کی ہے لیکن دنیا اس کو روکنے میں بالکل ناکام ہے, یہ بات تو فیکٹ ہے. لیکن طوفان الاقصی کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ ہزاروں فلسطینی شہید ہوئے, نہ صرف عام عوام شہید ہوئی بلکہ قیادت کا بھی نقصان ہوا. اسماعیل ہانیہ صاحب کی شہادت ہوئی ہے. اس ساری صورتحال میں یہ بڑی کمپلیکس صورتحال ہے. اس صورتحال میں حماس کیا سوچ رہی ہے, حزب اللہ کس طرح سے ریئیکٹ کرے گی, کیا آگے ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے آپ کو, خاص طور پر ریئیکشن جو ہوگا حماس کا اور حزب اللہ کا وہ کیا ہوگا؟ سال گزرنے کے بعد, طوفان اقصی کے گزرنے کے بعد, ہم اس وقت کے خلاصہ لے سکتے ہیں, کنکلوژنز لے سکتے ہیں کہ جس نوعیت کی جنگ ہم اس سے گزر رہے ہیں وہ کوئی شورت جنگ نہیں ہے, یہ لمبا چلے گا. اور یہ اسرائیلیوں نے اور ان سے پہلے امریکہ نے سمجھا ہے کہ یہ ایگزسٹینشیل وار ہے. اور یہ جس طرح میں نے عرض کیا ہے کہ جب پولیٹکس کا جو ہے نا ناکام ہوتا ہے تو رہ جاتا ہے کہ جی یا میں یا آپ. آپ خود جا کر دیکھیں عوام ہے جو اسرائیل میں, کل لبنان کے اوپر کے 1000 سے زائد شہید ہونے کے بعد اور ڈیواسٹیٹنگ تباہی کے لبنان کے اندر ہونے کے بعد, لیکود پارٹی جس کے صدر نتنیاہو کا جو پاپولرٹی زیادہ ہو گیا, 25 سیٹ ان فرنٹ آف 21 سیٹ کے جو اپوزیشن, آپ خود امیجن کیجئے کہ وہاں کا سوسائٹی کس طرح رائٹسٹ, فیشسٹ اور خونی کی طرف چلے گیا ہے. اسی طریقہ سے کہ اسرائیل کو یہ جو جس نوعیت کے کام کر رہے ہیں اور ہمارے خلاف, لیڈروں کے خلاف, لیڈر کا تو ہمارا نمائندگی ہے, ان کا تقدیر ہے کہ جی عوام کا دفاع میں لگے رہے, اپنے جان کو قربانی دینا ہے کہ تو یہ ان کے فرض بنتا ہے. اور اتنے طویل عمر کی بات ہو, اسماعیل ہانیہ صاحب ہو یا سید حسن نصر اللہ صاحب ہو, 65 ایئرز ہونے کے بعد اکثر عوام الناس جو ہے نا تو ICU میں مر جاتے ہیں. یہ تو حسن خاتمہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے لکھے ہوئے کہ شہادت اور میدان جنگ میں دشمن کے ہاتھ میں شہید ہوا ہے, کہ حسن عمل کے بعد اتنی اچھی سیرت ہے کہ دشمنوں کے سامنا کرنے میں. بات عرض کر رہا تھا کہ ابھی اگر ہم نے نہیں سمجھنا ہے کہ اس وقت ہے کہ ایک فرقان کا جنگ میں ہم موجود ہے, یا ہم ہے یا وہ ہے, تو پھر بھی کل تہران کے بارے میں, پرسوں اسلام آباد کے بارے میں آپ خود نوٹ کیجئے, یونائٹڈ نیشن میں ہز ایکسلنسی شہباز شریف صاحب کے خطاب کے بعد
فوری طور پہ ہے کہ اس مجرم کا نوبت آیا ہوا ہے کہ پاکستانی ڈیلیگیشن اور دیگر ممالک کا ڈیلیگیشن واک آؤٹ کر کے، اور وہ فرعون کی طرح ایروگنس کے ساتھ نتنیاہو آ کر انہوں نے یہ کہا کہ جی بھائی میں تو ادھر آنا ہی نہیں تھا. یعنی جس طریقے سے خود دانی یتوم جو یونائٹڈ، جو اسرائیل کا ریپرزینٹیٹو ہے یونائٹڈ نیشن میں، کیا کرتے ہیں؟ ہمیشہ ڈپلومیٹک گستاخی ہے. لاسٹ دفعہ کہ جی نتنیاہو سے پہلے کہ جو سیشن تھا، دانی یتوم نے کہا تھا کہ یہ سرکس بند کرو. آپ خود اندازہ لگا لیں. تو ایک انٹرنیشنل فریم آف ریفرنس ختم. دو، کوئی ایسے قانون یا ہیومن رائٹس کا قانون کا اسرائیل اور امریکہ اس کو رسپیکٹ نہیں کرتے. تین، مائنارٹی دنیا میں ہے. اگر آپ اجازت دیجئے میں وہاں کنکلوڈ کرتا ہوں. مائنارٹی دنیا میں، مائنارٹی میں کہتا ہوں 4 ملک ہے، امریکہ، برطانیہ، فرانس، جرمنی اینڈ اسرائیل کو ساتھ دینے والے میں، اور باقی دنیا ہے میجورٹی ہے صرف مار خار ہیں. میرا خیال کہ اگر ہم اس پہ غور کرتے ہیں، آسائش کے لحاظ سے، ریسورسز کے لحاظ سے، بالکل. سابق سفیر ملیحہ لودھی صاحبہ بھی میں جوائن کر چکی ہیں، انہیں بھی شامل گفتگو کرتے ہیں. ملیحہ صاحبہ، انٹرنیشنل ریلیشنز کا یہ بہت ہی بنیادی آئیڈیا ہے کہ ونس یو ڈیسائیڈ ٹو اسٹارٹ دا وار، تو جب کانفلکٹ بڑھتا ہے، اسکلیشنز بڑھتی ہے، تو اسے کنٹرول کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. کچھ یہی صورتحال اس وقت ہم مشرق وسطیٰ میں دیکھ رہے ہیں، بالخصوص لبنان کے وار کی صورت میں. کیا سمجھتی ہیں ایک نان اسٹیٹ کے ساتھ جب ایک اسٹیٹ وار کی تناظر میں آتا ہے تو جو ملٹری کیلکولیشنز ہوتی ہیں، جو اسٹریٹجک کیلکولیشنز ہوتی ہیں، وہ بھی بہت حد تک افیکٹ کرتی ہے؟ ملیحہ صاحبہ دیکھیں، اس وقت جو جنگ جاری ہے وہ تو آپ کو معلوم ہے اسرائیل نے مسلط کی ہے. آلموسٹ 1 سال ہونے کو آ رہا ہے کہ انہوں نے غازہ پہ جو جنگ مسلط کی ہے وہ چلتی جا رہی ہے. ساتھ ساتھ جیسے آپ نے کہا، لبنان کا بھی فرنٹ انہوں نے کھول دیا ہے. تو اصل سوال یہ ہے کہ کون روک سکتا ہے اسرائیل کو؟ ایک ہی ملک ہے جو روک سکتا ہے، اور وہ ہے امریکہ. لیکن امریکہ اس میں دلچسپی نہیں لے رہا کہ وہ جنگ بندی کرائے. اسٹیٹمنٹ ضرور دیتے رہتے ہیں وہ ان کے آفیشل جو ہے، لیکن جہاں عمل کی بات آتی ہے تو ایسا کوئی پریشر ہم نے نہیں دیکھا امریکہ کی طرف سے اسرائیل پہ. بلکہ جب اسرائیل نے شہید کیا حزب اللہ کے لیڈر کو، تو اس پہ تو امریکہ نے اپریشیٹ کیا، انہوں نے تو داد دی بلکہ کہ جی یہ ٹھیک کیا. بلکہ صدر بائیڈن نے تو کہا یہ تو انصاف ہو گیا ہے. تو اگر یہ رویہ ہے اس ملک کا جس کی اسرائیل سن سکتا ہے، جس کی وجہ سے وہ جنگ جاری رکھی ہوئی ہے، اس نے آخر اسلحہ کہاں سے آ رہا ہے؟ سارا اسلحہ امریکہ سے آ رہا ہے. پیسہ کون دے رہا ہے اسرائیل کو؟ امریکہ دے رہا ہے، اسسٹنس دے رہا ہے، فائنینشیل اور اکنامک. تو جب آپ کہتی ہیں کہ جی اس طرح کی جنگ پھر مشکل ہو جاتی ہے جنگ بندی کرانا، تو مشکل تو ہوتی بھی ہے اور نہیں بھی ہوتی. نہیں اس لیے ہے اس کیس میں کہ امریکہ ایک رکاوٹ کے طور پہ کھڑا ہوا ہے. صحیح، ٹھیک ہے. آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ امریکہ اس میں ایک رکاوٹ کے طور پر کھڑا ہوا ہے. غزہ اور لبنان میں اس وقت جو صورتحال بن رہی ہے، وہاں پر جنگ جاری ہے، اور اسی سے متعلق ہماری ٹرانسمیشن کا سلسلہ بھی جاری ہے.